صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. لا لن يضرك شتمهم وسبابه والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا. لا لن يضرك شتمهم وسبابهم والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره كلب مشى في شطه وتعثرا. كلب مشى في شطه وتعثرا. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى. صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم. رواہ البخاری. میری پیاری ماؤں اور عزیز بہنوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر لحظہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں اور موت سے غافل ہرگز نہ ہوں. اگر کوئی انسان اب تک موت سے غافل رہا ہے، موت کو اس نے کبھی یاد ہی نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے اس نے زندگی کا بڑا حصہ گزار لیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کر لے اور صراط مستقیم پر چلنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ فاطر میں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا. یعنی ہم نے اتنی لمبی، کسی کو 60 سال، کسی کو 70، کسی کو 50، کسی کو 45، کسی کو 35، کسی کو کتنی لمبی ہم نے عمر دی، اتنے ایام دیے، اتنی عمر اس کی طویل کر دی. تو وہ چاہتا اگر نصیحت حاصل کرنا قرآن سے، حدیث سے، تو کیا وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا؟
اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن سوال کریں گے، کیا تم کو ہم نے اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ تم جس میں نصیحت حاصل کرتے، اور ہم نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ تمہارے پاس نذیر ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ نذیر سے بعض مفسرین نے قرآن مجید مراد لیا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے 40 سال کی عمر مکمل ہونے کے بعد سفید بالوں کا نمودار ہونا مراد ہے۔ سفید بال سر پر اگ آنے مراد ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاحقاف میں، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختہ عمر یعنی 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں، اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے۔ لہذا میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، جس شخص نے علماء کرام جو کہ انبیاء علیہم السلام کے ورثہ ہوتے ہیں، علماء کرام کی واعظ و نصیحت کو سنا، ادھر اس کے سر اور چہرے میں بڑھاپے کا ظہور بھی ہو گیا، چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، بال سفید ہو گئے، اور وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، پھر بھی اس نے توبہ نہ کی، نیک عمل کر کے آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، اور اسی حالت میں اچانک اس کی موت آ گئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے مزید مہلت بھی نہیں دی، تو وہ چاہیے کہ وہ کسی اور کو ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کسی اور کو برا کہنے کے بجائے کہ فلاں نے مجھ کو گمراہ کر دیا تھا، فلاں نے مجھے بہکا دیا تھا، اس واسطے میں اللہ کی اطاعت میں زندگی نہیں گزار سکا، بجائے لوگوں کو ملامت کرنے کے اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اتنی لمبی عمر ہو گئی اور 40 سال کی عمر تک میں پہنچ گیا، لیکن پھر بھی میں نے نیک اعمال نہیں کیے اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے کا اس کے لیے کوئی عذر بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، بخاری، رواہ البخاری۔ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی عذر نہیں چھوڑا جس کی موت کو اس نے اتنا متاخر کیا کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی انسان اللہ کے فضل و کرم سے، ہم میں سے کوئی انسان، ہم میں سے کوئی بہن اللہ کے فضل و کرم سے اب تک صراط مستقیم پر چلتے رہے ہیں اور اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں اور اپنے آپ کو سنوارنے کی مزید کوشش کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نیک اعمال کرتے رہے ہیں تو نڈر ہو جائیں کہ میں تو نیک ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں اور جنت میں جاؤں گی، اور بلکہ چاہیے کہ اور بھی زیادہ محنت کرے انسان، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل اہل الجنہ
ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار يختم له عمله بعمل أهل الجنة رواہ مسلم۔ بے شک ایک آدمی لمبے عرصے تک اپنے اہل جنت والا کام کرتا رہتا ہے، ایک آدمی لمبی مدت تک جنت میں جانے کے اعمال کرتا رہتا ہے، یعنی بہت نیک اعمال کرتا ہے، پھر اس کا خاتمہ جو ہے جب وہ مرنے لگتا ہے تو وہ ایک ایسا عمل کر جاتا ہے کہ جہنمیوں کے کسی عمل پر ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، بڑا ہی عبادت گزار، بڑا ہی صدقہ دیتا تھا، تہجد گزار، اور بہت ہی اچھے اعمال شروع سے لے کے مرتے تک کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے اللہ اکبر ایک ایسا عمل کر گیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی لمبے عرصے تک پوری زندگی جہنم والے عمل کرتا رہا، برے عمل کرتا رہا، کبھی نیکی کا کوئی کام ہی نہیں کیا، ہر برا عمل اس نے کیا، لیکن موت سے پہلے ایسا کوئی عمل کر گیا، ایسی کوئی عبادت کر گیا، ایسا کوئی کلمہ زبان سے اس کے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی۔ اللہ، دیکھیے کتنی سخت ہے یہ حدیث، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس حدیث کو سن کر۔ تو اس واسطے چاہیے کہ انسان ہمیشہ اپنی زبان کو بری بات سے بچائے رکھے۔ کوئی پتہ نہیں کہ میں نیک اعمال کر رہی ہوں، لیکن ابھی اگر میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسی بات نکل گئی، کوئی ایسا کلمہ میرے منہ سے نکل گیا، اور شاید کچھ ہی منٹوں بعد میری موت بھی آ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم مجھ پر واجب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، اسلام پر کرے۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا جنگ میں آمنا سامنا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور مشرکوں کا کسی جنگ میں آمنا سامنا ہوا، اور دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آرام گاہ کی طرف لوٹ آئے، جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں آپ لوٹ آئے، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ بھی اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے، صحابیوں میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے سامنے مشرکین میں سے جو بھی آتا وہ اس پر حملہ کرتا اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ صحابہ جو تھے انہوں نے اس کی بہادری دیکھی تو اس کے متعلق کہا، جس طرح آج اس شخص نے شجاعت و بہادری کے کارنامے دکھائے ہیں، اس طرح ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دکھائے۔ یعنی وہ بہت ہی بہادر تھا، اور جو بھی مشرک، جو بھی کافر اس کے سامنے آتا وہ اس کا کام تمام کر دیتا، اس کو مار دیتا۔ تو صحابیوں کو اس کے اوپر بڑا ہی فخر ہوا اور کہنے لگے کہ جس طرح آج اس شخص نے شجاعت اور بہادری دکھائی ہے، اس طرح ہم میں سے کسی نے بھی ایسا کارنامہ نہیں دکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما انہ من اہل النار، خبردار وہ جہنمی ہے۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، آج میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا تاکہ دیکھوں کہ یہ جہنمی کیوں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی کیوں کہا، حالانکہ وہ اچھا انسان ہے اور اس نے اتنے مشرکوں کو اور کافروں کو مارا ہے اور جنگ میں ہمارے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ تو ایک شخص کو دماغ میں، ایک شخص کے یہی رہ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی کیوں کہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ نکل گیا، یعنی اس کے ساتھ ہی لگا رہا۔ جہاں وہ شخص جاتا وہیں پہ یہ شخص بھی جاتا، جہاں وہ رکتا یہ بھی رک جاتے، اور وہ جہاں تیز تیز چلتا یہ بھی تیز چلنے لگتے۔ آخر کار وہ شخص
جو بہادری سے لڑ رہا تھا شدید زخمی ہو گیا اور وہ صبر نہ کر سکا، یعنی زخمی ہو گیا، صبر نہ کر سکا، اور اس نے اپنی موت کے لیے جلد بازی کرتے ہوئے تلوار کا قبضہ جو تھا زمین پر ٹکایا اور اس کی نوک اپنے دونوں پستانوں کے درمیان رکھ کر اپنے بدن کا پورا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ یوں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ جب زخمی ہو گیا اور وہ زخم برداشت نہ کر سک رہا تھا اور صبر نہیں کر سک رہا تھا تو ایک سائڈ میں گیا اور اس نے اپنی تلوار کو سیدھا کھڑا کیا اور اس کی دھار جو تھی اپنے سینے کے درمیان رکھی اور زور لگائے، جس سے وہ فوت ہو گیا۔ اس کا یہ انجام دیکھتے ہی تعاقب کرنے والا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اشہد انک رسول اللہ، اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، بات کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ نے جب یہ فرمایا تھا کہ فلاں آدمی جہنمی ہے تو لوگوں پر یہ بات بڑی ناگوار گزری تھی، بڑی سخت گزری تھی۔ اس پر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کروں گا، اس کے پیچھے جاؤں گا اور تم کو بتاؤں گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس بہادر کے پیچھے میں جاؤں گا، اور تمام صحابیوں سے کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے نکل گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب وہ شدید زخمی ہوا تو اس نے موت کے لیے جلد بازی کی، تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکایا اور اس کی نوک جو تھی اپنے سینے پر رکھ کر اپنے جسم کا پورا وزن اس پر ڈال دیا۔ یوں وہ خودکشی کر کے ہلاک ہو گیا۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ایک آدمی بظاہر اہل جنت والا عمل کرتا رہتا ہے، جنت میں جانے والے عمل کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، اور ایک آدمی بظاہر جہنم میں جانے والے عمل کرتا رہتا ہے اور در حقیقت وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے، اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہوتا ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ جس عمل پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، موت کے بعد اسی کے مطابق اس سے سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر ایمان اور عمل صالح پر خاتمہ ہوا تو قبر میں اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور روز قیامت اسے ایمان اور عمل صالح پر ہی اٹھایا جائے گا۔ اور اگر کسی کا خاتمہ نعوذ باللہ کفر یا فسق و فجور پر ہوتا ہے تو قبر میں اس سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی قبر کو جہنم کا ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اور روز قیامت اسے کفر یا فسق و فجور پر ہی اٹھایا جائے گا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ، جس عمل پر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت اٹھائے گا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ابو داؤد وصحح الالبانی۔ جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، ہمیشہ دعا کیا کیجئے کہ یا رب اللہم اجعل آخر کلامنا من الدنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا رب ہمارا خاتمہ اسی آخری کلام پر کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اطاعت و فرما برداری اور ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنی اطاعت پر ثابت رکھنا۔
آپ سب اس دعا کو یاد کیجئے اور اس کو پڑھتی رہا کیجئے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا جو ہے چاہیے کہ ہم سب یاد کر لیں اور پڑھتے رہیں. تو کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے. کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اکثر یہ دعا فرماتے ہیں، کیا آپ کو کوئی ڈر ہے، آپ کو کوئی خدشہ ہے؟ آپ نے جواب دیا اے عائشہ، اے عائشہ، مجھے کون سی چیز بے خوف کر سکتی ہے جبکہ بندوں کے دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. وہ جب کسی کے دل کو پھیرنا چاہتا ہے تو پھیر دیتا ہے. اللہ اکبر. محترمہ اور عزیز بہنوں، ہمارا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اس واسطے چاہیے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھیں، ہر اچھی بات اپنی زبان سے نکالیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور عبادات میں اپنا دل لگائیں، ذکر و اذکار میں اپنی عمر گزاریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوف تھا تو ہم کو تو اس سے زیادہ دگنا اور تگنا خوف ہونا چاہیے، اور خصوصاً سوء خاتمہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. برے خاتمے سے ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا خاتمہ، میری موت جو ہے بری نہ ہو. یا رب ہماری موت جو ہے اچھی ہو، حسن الخاتمہ یا رب ہمارا کرنا، اور سوء خاتمے سے ہم کو بچانا ہے یا رب العالمین. کیونکہ میری ماں محترمہ اور عزیز بہنوں، جو شخص ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنی زندگی پرہیزگاری میں گزارتا ہے، وہی اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہے. جس کو ڈر نہیں ہوگا، جس کو خوف نہیں ہوگا، جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا، وہ ظاہر ہے اپنی زندگی آلتو فالتو چیزوں میں اور دنیا کی عیش و مستی میں گزارے گا. لیکن جس کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ اپنی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرے گا اور ہمیشہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ یہ عمل جو میں کر رہی ہوں یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس پر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے یا نہیں، آیا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابیوں نے کیا ہے یا نہیں. اگر کیا ہے تو بسم اللہ میں بھی کروں گی، اور اگر نہیں کیا تو میں لوگوں کے دیکھا دیکھی کسی بات پر عمل نہیں کروں گی. صحیح بات، صحیح حدیث رسول تلاش کرنے کی کوشش کروں گی اور اس پر عمل کروں گی. اور جو شخص اپنی اصلاح کی کوشش مسلسل کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے نیک اعمال پر قائم رہنے کی توفیق دے دیتے ہیں اور اس کو حسن خاتمہ نصیب فرما دیتے ہیں، اس کا خاتمہ جو ہے اچھا فرما دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ غالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ. جس شخص کو خدا کا خوف ہوتا ہے وہ رات بھر چلتا رہتا ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے اس حدیث پر اور اچھی طرح سنیے اور اپنے دماغ کی گہرائیوں سے اس کو سنیے اور دل کی گہرائیوں تک اس کو پہنچا لیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے. جس شخص کو خوف ہوتا ہے وہ رات بھر چلتا رہتا ہے. رات بھر چلتا رہتا ہے مطلب یہ ہے رات دن کوشش کرتا ہے، عبادات کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں دل لگاتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا رہتا ہے. کسی کو کوئی تکلیف نہ زبان سے، نہ آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، اور رات دن اس میں صرف کرتا ہے کہ مجھ سے نیک اعمال ہو جائیں، کہ کہیں مجھ سے، اور یہ بھی وہ دل میں خیال رکھتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ رات بھر چلتا رہتا ہے، اور جو آدمی رات دن چلتا رہتا ہے یعنی محنت کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے نا۔ فرمایا الا خبردار ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ تعالیٰ کا سودا جو ہے وہ مہنگا ہے، اور اس کا سودا جو ہے بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کا سودا جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر ثابت رکھ، اور اے رب العالمین تو ہی ہمیں کافی ہے اور تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسلام پر، ایمان پر کرے، اور ہم کو بری موت سے، برے خاتمے سے، سوء خاتمہ سے ہم کو اللہ رب العالمین بچائے۔